اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع وہات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی نافرمانی کرنے کو حرام قرار دیا، بچیوں کو زندہ درگور کرنے کو حرام قرار دیا، ہر چیز میں نہ مانوں، میں نہیں کرتا، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، ہر چیز کے اندر مجھے دو مجھے دو مجھے دو، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ چار چیزیں اس حدیث مبارکہ میں ہیں، آگے بھی یہی حدیث مبارک ہے، اگلا حصہ انشاءاللہ کل آئے گا۔ تو یہاں چار چیزیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، ماں باپ کی، ماں کی خصوصاً کسی بھی طرح سے نافرمانی کرنا حرام ہے۔ حرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حد مقرر کی ہے، جیسے ملکوں کی سرحدیں ہوتی ہیں نا، بھائی اس حد سے آگے چلا گیا تو یہ گولی ماری جائے گی، اس کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں۔ تو حرام کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی حد ہے، اگر اس نے کسی کو توڑا، کسی بھی حد کو توڑا، تو یہ ابھی رحمت کے لائق نہیں، اللہ کا عذاب اس پر آ کر رہے گا۔ تو ماں کی نافرمانی کسی بھی طرح سے ہو، لازمی ہو یا غیر لازمی چیزیں، ایک تو ہے اماں بھوکی ہے، پیاسی ہے، مر رہی ہے، اس کی خدمت کرنا، یہ تو فرض واجب ہے، لیکن ویسے ہی اس نے اپنی کوئی خواہش ظاہر کری کہ بیٹا ایسا کر، تو یہ بھی اولاد کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، نافرمانی کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی نے ماں یا باپ کی نافرمانی کی، آخرت کے اندر تو کبیرہ گناہ ہونے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلے گا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا کی زندگی ہر حال میں تنگ ہو جاتی ہے، عزت اور سکون کے ساتھ ماں باپ کا نافرمان نہیں رہ سکتا۔ دوسری چیز وعد البنات، کہ بچیوں کو، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، اس زمانے کے اندر یہ رواج بہت زیادہ تھا کہ بیٹی ہو گئی تو اس کو مار دو، بیٹا ہو گیا تو ٹھیک ہے، بیٹی ہے تو وہ ہمارے گھر میں نہ رہے، کیونکہ یہ میری بیٹی کل جا کر کسی اور کے ساتھ شادی کرے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور بیٹا ہوگا وہ تو مجھے کما کر دے گا، بیٹی کو تو مجھے کھلانا پڑے گا، اس وجہ سے بیٹی کو ابھی سے مار دو تاکہ اس پر کوئی خرچہ کرنا نہ پڑے۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس بندے نے دو بچیوں کی، بیٹیوں کی پرورش کی، اچھی تربیت کی، تو وہ بندہ اور میں جنت کے اندر یوں ہوں گے۔ دو انگلیوں کو پیغمبر کریم نے ملایا کہ بیٹی کی تربیت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اس وجہ سے بیٹیوں پر جتنا آپ خرچہ کرتے ہیں، جتنی ان کی تربیت کرتے ہیں، یہ سمجھو کہ آپ کے اپنے اوپر خرچہ کرنا اتنا آپ کے فائدہ کا نہیں ہے جتنا بچیوں پر خرچہ کرنا آپ کے لیے فائدے کا ہے۔ تیسری چیز منع، چوتھی ہاتھ، منع کرنا۔ بھائی کسی نے بولا یار مجھے 2 روپے ضرورت ہے، مجبور ہوں، بولا نہیں ہے جاؤ۔ کسی نے بولا یار یہ مسجد کا کام چل رہا ہے، 2 روپے آپ بھی اپنی طرف سے ملا دیں، بولتا یار گنجائش نہیں ہے، منع کر دیا۔ اسی طریقے سے کہیں بھی آپ کو گنجائش بھی ہے اور سامنے ضرورت بھی ہے، آپ نہیں دے رہے، تو یہ ہے منع کرنا۔ اسی طرح سے اور باتیں، کوئی بندہ آپ کے پاس آیا کوئی مشورہ لینے کے لیے، آپ نے بولا چھوڑو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ ہے منع کرنا۔ کسی بھی طرح سے منع کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بس مجھے کسی کی بات ماننی نہیں ہے، مجھے کسی کی بات ماننی نہیں، یہ بہت بڑا تکبر ہے، یہ فرعونی دماغ ہوتا ہے کہ میں کسی کی کیوں مانوں،
اچھی خاصی بات، کوئی بندہ مشورہ دے رہا ہے، کوئی آپ کی تربیت کرنا چاہ رہا ہے، آپ بولو نہیں نہیں، تو یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے کہ بس آپ کی زبان پر نہ ہی نہ ہو۔ ابھی جب یہ کام شروع ہو رہا تھا میں نے بہت ان کو بولا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، کوئی ایک بھی اس کے اندر نقصان نہیں تھا، لیکن نہیں بس ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں بڑی خطرناک ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بہت سخت سزا دیتے ہیں۔ جب حرام ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا۔ چوتھی چیز ہاتھ، اور دو، اور چاہیے، پیسہ ہے بڑھتا جائے لیکن میں خرچہ نہیں کروں گا۔ کوئی بھی کھانے کی چیز ہے، پینے کی چیز ہے، پیسہ ہے، مال ہے، ضرورت نہ بھی ہو پھر بھی مانگتے رہنا اور بڑھاتے رہنا، یہ چیز اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ماں باپ کی نافرمانی، بچوں کی بے ادبی، بے احترامی، اور ہر چیز پر چھوڑو میں نہیں مانتا، چھوڑو ان باتوں کو، یا پھر ہر چیز کے اندر لالچی بن کر کے یہ بھی چاہیے، یہ چیزیں حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو با ادب، با اخلاق اور صحیح مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔